إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. بارگاہ حبیب کبریا میں محبت و عقیدت سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلاۃ و سلام نہایت ہی واجب السلام قابل سرکار عظیم جناب محترم المقام برادر اکبر محمد سلیم قادری صاحب دامت برکات العالیہ، پاکستان سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ثنا خان رسول جناب محمد اعظم چشتی صاحب، دیگر سامعین و ناظرین جو اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں جو سامنے میرے تشریف فرما ہے، میں نہایت ہی معذرت سے التجا کرتا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے خطاب کو بہت ہی مختصر کروں گا. بس تھک گیا ہوں بیٹھا بیٹھا، میری سرجری ہوئی ہے، میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا ہوں. وہاں بیٹھنے نہیں دیتے جہاں پڑھا رہا تھا. میری ڈیوٹی پڑھانے کی بھی ہے، میں تدریس بھی کرتا ہوں، بڑوں کو بھی پڑھاتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں. تو جہاں جہاں آ گئے تو پھر ایسا بٹھایا بٹھائی دیے. بہرحال میں مختصر اپنے بیان کو کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. فقط 3 گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ بھی تھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن آپ سے التماس یہ ہے کہ جتنی دیر دیتے ہیں محبت سے، خلوص سے حضرت کی بات. آپ ڈر کے نہیں جائیں، میں نے ویسے کہا ہے مزاح. آج میری گفتگو کا عنوان ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ. ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری تقریر کا عنوان ہے. آپ نے مختلف موضوعات پر ابھی علماء کرام سے گفتگو سنی ہے. جنہیں جنہیں والا تو ہاتھ ٹچ ہوئے گا نا، انہیں سال تہاڈی زندگی بن جائے. پھر موت، اس تو بعد ہی موت ہونا ہے. پھر بھی اگر وہ تو ہی موت ہے پھر ہونا ہی کم کر. اصل یہ کیوں ہوا، کیوں سی محققین علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سکھا کے گئے سن حضرت جبریل نو میرے بعد نبی ہوندے نہیں پے، انہاں کو نہیں لے جائیں. سبحان اللہ. جنہیں میرے کو آ گیا نا روح قبض کرنے واسطے، انہاں کو اس طرح نہ جائے، سیدھا جاؤ جی. اس طرح نہیں جانا، پہلا اجازت لینی. وہ بڑے ادب والے رسول نہیں، بڑے تعظیم والے رسول نہیں، بڑی عظمتاں تے شاناں اللہ نے دتیاں نے، ساڈے سارے نال اونچے نہیں. اے میں تینوں سمجھانا پیا، بعد وچ اس طرح نہ کریں جویں میرے کو کیتا ہے. اللہ اکبر. ادب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیت رضوان کی صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر سارے نے ہاتھ رکھے، حضرت عثمان موجود نہیں سن. سجا ہاتھ حضور نے کھپے ہاتھ مارے، فرمایا ہاتھ ہی یہ تو عثمان. اللہ اے عثمان دی طرفوں کہ میں بیعت کیا کرنا ہے عثمان دا حق ہے. جس وقت حضرت عثمان پتہ لگیا کہ حضور نے سچے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سچے ہاتھ میرا ہے. حضور نے بیعت کی ساری زندگی اس ہاتھ دا ہی ادب کیتا ہے، اپنی شرم گاہ نو ٹچ نہیں ہون دیتا کہ ساتھ میرے اللہ میرے رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے. حضرت اصلع
صحابی نے انہاں دی ڈیوٹی سی کہ تسی حضور دا کجاوا بننا جدوں حضور نے کسے پاسے جانا انہاں دی ڈیوٹی سی تسی نہ رہنا کجاوا بننا ٹھیک ہے جناب جتھے حضور پڑاؤ کرتے سن رہتے سن کجاوا رکھنا اس تو بعد پھر سویرے اٹھ رات کو بن دینا یہ حضرت اسرا رضی اللہ تعالی کی ڈیوٹی سی ایک رات اس کے بعد کس جا رہے سن تے پڑاؤ کیتا تے انہاں نو غسل واجب ہو گیا تے انہاں نے اے ادب کیتا گوارا ہی نہیں کیتا کہ بغیر وضو کیتے غسل کیتے میں حضور دے کجاوے نوں ہاتھ لا لا اللہ اکبر وہ ایک انصاری نو آکھے یار حضور دا کجاوا بن دے میں نہیں بننا سردی پڑی سی پتھر کٹے کیتے پانی گرم کیتا غسل کر کے تے پھر پیچھے رل پے تے کجاوا صحیح نہیں سی بنیا حضور نے فرمایا بھی آج کجاوا صحیح نہیں بنیا کنے بنیا ہے اصلا تیری ڈیوٹی لگی سی کجاوا کنے بنیا ہے کہ سونیا میں نہیں بنیا اے کنے بنیا آتا ہے وہ ایک بندے دی ڈیوٹی لئی تو کیوں نہیں بنیا اگر سونیا مینوں میں پاک نہیں سا اس واسطے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا کہ میں تواڈے اس سواری تے اس جگہ نوں ہی ہاتھ لانا جدے تسی بیٹھے ہو اے ادب سی صحابہ کرام اے احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ ایک بار حضور نے دیکھا تے لک گئے حالانکہ حضور تو بغیر رہ نہیں سکتے حضرت ابو ہریرہ لک گئے تھوڑی دیر بعد کچھ واپس ہے ابو ہریرہ کدھر گیا سی لوگ کیوں گیا سی تیرے کول کہ سونیا میں ہر طہارت نہیں سی کی تھی میں نہیں سا چاہتا میری ایک بے طہارت نگاہ تانوں نے پہلا غسل کر کے بعد تیرے کول محمود بڑا بڑا بادشاہ گزرے ایاز ہوتا غلام سی وزیر سی اودا ایک بیٹا سی جدا نام سی محمد کی سی محمد تے او ایاز دے پتر دی ڈیوٹی ایسی کہ جس وقت بادشاہ نے وضو کرنے اسے پانی لے آنا لوٹا یہ دی ڈیوٹی ہے پانی لے آنا ہے جدو ضرورت میں صاحب محمد جناب پانی لے آ کے وضو کرنا ہے ایک باری بادشاہ نے کہا او تیسرے ایاز پانی دا لوٹا لیا ایاز بڑا سمجھدار سی نے کہا پہلے تے میرے پتر دا نام لے کے بلاندے سن تے اج آ کے او یار دے پتر پانی لے کے آ ایک کوئی غلطی ہو گئی ہے دیکھو گستاخی ہو گئی جی وجہ نال جدا نام نہیں سدیا تیسرے ایاز کر کے بلایا ہے جنہوں وضو کر لیا جناب کہ میرے پتر کو غلطی ہو گئی ہے نالائق کو کسی واجب بتا نام محمد نہیں بلایا بلکہ تیسرے ایاز کر کے بلایا وجہ کی ہے اگر نہیں ایسی کوئی گل نہیں تیرے پتر جڑا سی کوئی غلطی نہیں ہوئی اگر جناب سر نام کیوں نہیں سدیا فرمایا میرا وضو نہیں سی تیرے پتر کا نام ہے محمد تے میرا وضو نہیں سی تے میں بغیر وضو تے محمد کا نام لینا گوارا نہیں کیتا ہزار بار گشویم دہن کا مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن از کمال بے ادبی سے فرماتے ہزار بار میں اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھو لوں 1000 مرتبہ گلاب اور مشک سے اپنے منہ کو دھو لوں اب اگر حضور میں تمہارا نام لوں تو یہ کمال درجے کی ادبی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے نال نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی فتح الباری کے اندر امام اسقلانی نے نقل کی ہے بخاری کی صحیح جلد 14 جلد ہے شرح عربی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی حضور نے قرات لمبی کر دی تھی اجے میں ہوں تیرے تقریر لمبی کر دی تھی کئی دیر تھک گئے نا تھکے قرات لمبی کر دی تھی حالے چھوٹے بچے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود تے تھک گئے وہ کہتے ہیں میں دل وچ برا ارادہ کر لیا صحابہ نے پوچھا حضور نے نماز ختم کر لی صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کی برا ارادہ کرتے اسی دل دے اندر تو حضور نے نماز پڑھنے آقا جی دل دے اندر برا ایک خیال آیا سی کہ میں بہ جاؤں میں بہ کے نماز پڑھ لینا حضور کے پیچھے لیکن دل وچ آیا اے عبداللہ حضور کھلوتے نے تو بہ جی یہ برا خیال تیرے ذہن میں آ گیا حضور کھڑے رہتے تو بہ جا اللہ عبداللہ ابن عباس کو نال کھڑا کیتا حضور نے پکڑ کے پیچھے کھلوتے نے کان کو پکڑ کے نال کھڑا کیتا بالکل برابر ہے عبداللہ ابن عباس پیچھے ہو گئے پھر کھڑے پھر سامنے کھڑا کیتا پھر پیچھے ہو گئے تیسری بار پھر کھڑے پھر سامنے کھڑا کیتا پھر پیچھے ہو گئے
نماز مکمل کی تھی، فرمایا تینوں جو آکھیا سی میرے نال کھلو، تو کیوں پیچھے ہو جاندا سی؟ عرض کی سونیا تواڈی برابری میں کر سکنا؟ اے حضور دے چاچے دے پتر نے سب تو بڑے مفسر نے جنہاں قرآن کی سب تو پہلا تفسیر کی ہے، تنویر المقیاس دا نام ہے، تفسیر ابن عباس۔ اے حضور دی ادب دا فیض ملے انہاں نے۔ حضرت فاروق اعظم نے نوے کپڑے پائے نے، جمعہ بنانے واسطے جا رہے نے، چٹے چوب کپڑے نے۔ حضرت عباس دے مکان نال گزرے نے، کتے انہاں نے دو چوزے جڑے سن ذبح کیتے سن تے پرنالا باہر والے پاسے لگیا سی، وہ خون نکلے نے، دو تین قطرے جڑے سن انہاں دے کپڑے دے پے گئے حضرت فاروق اعظم دے۔ بڑا غصہ آیا، فرمایا اے پرنالا پڑ دیو پراں، پڑھ دیو پرنالا پراں۔ پرنالا پڑھیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب کہ کسی پاٹ سے چھوڑیا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک پرنالا لایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سی اللہ یہ تہاڈا حکم ہویا پاٹ چڑھیا لیکن لایا میرے نبی پاک نے سی، انہاں دے ہتھاں دا لگا پرنالا جی۔ فرمایا اچھا ہاں، فرمایا ہن میں تے کھلونا، میرے کندھیاں تے کھلو کے پرنالا اٹھے لا کیونکہ میرے نبی دی ہتھاں تے لگا پرنالا اٹھے لا، مینوں معافی بھی دے دے اور میرے کندھیاں تے سوار ہو کے پرنالا اٹھے لا۔ یہ سی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعظیم مصطفیٰ سی، اور جنہیں تعظیم کیتی ہے اللہ نے انہوں نے رنگ لا چھڑے، اور جنہیں بدتمیزی کیتی ہے دنیا وچ بھی برباد ہو کے آخرت بھی برباد ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، حضور گفتگو کرتے ہیں، منافق آ کے کہتے ہیں راعنا دا معنی حضور اے کوئی رعایت کرو تھوڑی جی، پھر انہوں دہراؤ، فکرہ سمجھ نہیں آیا۔ راعنا راعین کہندے سن میرا معنی پتہ سی چرواہا، پہ ساڑھے چرواہے نے منافق جڑے سن۔ اللہ نے آکھیا کہ لفظ ہی بدلتے ہو جیتے نال منافق فائدہ پہ چکتے ہیں۔ ہن راعنا نہیں آکھنا، یا اللہ کی آکھنا ہے؟ فرمایا کون سننا آکھیا، فرمایا پر سونیا نظر کرم فرما، کی سونیا نظر کرم فرما، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا یا رسول اللہ۔ موضوع مکمل نہیں ہوتا، کل کسے موضوع کو مکمل کرنے واسطے محفل جناب قریشی صاحب اپنا جڑا ایڈریس کیڑی جگہ تے پنجابی ریسٹورنٹ تے اوتے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک وقت آیا جنہوں نے اپنا ایک سردار مقرر کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرا بن حابس کو ان کا سردار مقرر کیا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ اور تھی کہ ان کو مقرر نہ کیا جائے بلکہ کسی اور کو مقرر کیا جائے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سب آپس میں تھوڑا سا مباحثہ چلتا ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ آواز بلند ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آوازیں سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سہم گئے، عمر فاروق سہم گئے۔ ابوبکر صدیق نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی، جب حضور سے بولنے لگتے تو اتنی ایسا گفتگو ہوتی تھی کہ بعض دفعہ حضور کو پوچھنا پڑتا کیا کہا تم نے، منہ میں کنکریاں اس لیے رکھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یادداشت نکل جائے، منہ میں کنکریاں فوراً مجھے یاد آ جائے گا کہ حضور کی بارگاہ میں بلند نہیں بولنا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو حضور اتنی ان کی آواز پست ہوتی ہے کہ حضور اپنے کان ان کے منہ سے لگاتے ہیں کہ کیا کہا تم نے، دوبارہ کہو۔ اتنی آوازیں پست ہوتی تھی۔ قاضی ایاز شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں صحابہ کرام کا یہ وطیرہ بن گیا اس آیت کے بعد، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر دستک دیتے تو ہاتھ نہ لگاتے تھے، گلی نہ مارتے تھے، بلکہ اپنے ناخنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نوٹ کیا کرتے تھے، ناخنوں سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور کے صحابی حضرت ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن قیس، توجہ سے سنیں، وہ بہرے تھے، اونچا سنتے تھے، جڑا اونچا سنتا ہے نا انہوں انج لگتا ہے پھر جڑا سامنے بندہ بیٹھا وہ بھی اونچا ہی سنتا ہے، وہ ہمیشہ اونچی آواز میں گل کرتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ سامنے جڑا وہ بھی انجی ہے میری طرح ہی، لیکن یہ سمجھتے یہ تھے کہ شاید وہ اونچی آواز سے گفتگو کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی کی جو روایت وہ فرماتے ہیں انہوں نے اندر بند ہو کے باہر سے تالا لگوا دیا، کنڈی لگوا دی، فرمایا جب تک حضور میری طرف پیغام نہ بھیجے یا جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے میں اپنے گھر سے نہ نکلوں گا، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میری آواز حضور سے بلند ہو جایا کرتی۔ یہ آیت میرے خلاف نازل ہوئی، میری مذمت میں نازل ہوئی ہے کیونکہ میں اونچا بولتا تھا، حالانکہ ان کی سوچ یہ نہ تھی، ان کی فکر یہ نہ تھی، لیکن یہ گمان کیا کہ کہیں میری آواز کی وجہ سے تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی، محبوس ہو کے گھر بیٹھ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا آج کل ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے وہ؟ حضور پتہ نہیں، پتہ کر کے آتے گھر گئے، پتہ کیا کیا ہوا، معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے کہ مجھ سے حضور کی کہیں گستاخی ہو گئی ہے، جب تک حضور مجھے معاف نہ کرے میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ آ کر حضور کو اطلاع کی، حضور کو اسی لیے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گمان کر لیا، فرمایا اس کو جا کر کہہ دو بل ہوا من اہل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور میں انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ ایک اور روایت میں ہے اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دو تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے، اور اس کو جا کر کہہ دو تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تو جب جیے گا تو تیری زندگی پر رشک کیا جائے گا، جب تو مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، اور جس وقت تو جنت قبر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا جنت میں عطا فرمائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ مرنے کے بعد کا پتہ کسی کو نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جا کر اس کو کہہ دو تجھ سے اللہ ناراض نہیں ہوا بلکہ تو جنتی ہے، تجھ سے اللہ ناراض نہیں ہے، تو شہید ہوگا۔ جس وقت یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ وصال ہو گیا، حضرت ثابت بن قیس زندہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، کیا بات کی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، ان کی شان کے ہی کیا کہنے۔ الحمدللہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو آواز بلند کہتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ جب ان کا دور آیا تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے قافلہ نکالا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے سالار، مسیلمہ کذاب کی سرکشی کے سرکوبی کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے جس وقت قافلہ پہنچتا ہے تو اس میں حضرت ثابت بن قیس بھی موجود تھے۔ اب جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتے ہوتے اس کا لشکر بھی ختم ہو گیا، وہ خود مارا گیا، ادھر کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے،
ان شہید ہونے والوں میں سے حضرت ثابت بن قیس بھی تھے جن کو حضور نے پہلے بشارت دی تھی، جن کو حضور نے پہلے بشارت دی تھی کہ تو شہید ہوگا۔ اب وہ شہید ہوتے ہیں، اب شہادت پر رشک دیکھیں، توجہ چاہوں گا۔ جب شہید ہو گئے تو ان کی زرہ جو تھی وہ بہت خوبصورت، بہت نائس۔ ایک شخص نے دیکھا، وہ صحابی تھے، دل میں آیا اب یہ دیکھ تو نہیں رہے، انہوں نے وہ زیرہ اتارا، زیرہ اتار کر ان کا سب سے آخر میں خیمہ تھا، خیمے کے باہر وہ زیرہ رکھ کر اوپر ہنڈیا الٹی کر کے اوپر اونٹ کا پالان رکھ دیا اور وہاں پر گھوڑا بنا ہوا تھا۔ اب رات کو رات ہوتی ہے، حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں میری بات سن، اس کو یہ نہ کرنا کہ صرف ایک خواب ہی ہے، یہ حقیقت تصور کرنا، یہ نہ کہنا کہ میں شہید ہو گیا ہوں اور آپ کے خواب میں جو آ رہا ہوں ایک وقت تصور ہے، ذہن ہے، خواب ہے، نہیں، حقیقی بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ سنا رہے میں جس وقت میں شہید ہوا تھا میرے اوپر ایک بہت خوبصورت زرہ تھی، فلاں شخص نے وہ زرہ اتاری ہے اور اس کا خیمہ تمام خیموں کے آخر میں ہے اور اس کے آگے ایک پلان کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے ہنڈیا ہے، ہنڈیا کے نیچے وہ زرہ اس نے چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو کہنا کہ صبح اس سے لے لیں، صبح ان سے اور جا کر ان کو کہنا، خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرا جا کر مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، میری طرف سے وہ قرض اتار دیں اور میرا ایک غلام ہے وہ بھی میری طرف سے آزاد کر دیں۔ جس وقت وہ صحابی صبح اٹھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر وہ پیغام دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، آپ جائیں جا کر دیکھیں اس خیمے کے باہر اس بندے نے حضرت ثابت بن قیس کی وہ زرہ چھپائی ہوئی ہے، وہاں پلان ہے، پلان کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، پلان کے نیچے ہنڈیا ہے، ہنڈیا کے نیچے وہ زرہ چھپی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید چلتے چلتے جس وقت وہاں پر پہنچتے ہیں، باقی جو نشانیاں ثابت بن قیس نے رات کو بتائی تھی سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ پلان اٹھایا، ہنڈیا اٹھائی، نیچے دیکھا تو زرہ وہاں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ شہادت کی موت مرے گا، شہادت مجھے آئے گی۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ سے آگے بڑھنا یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی شخص اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ رسول اللہ سے آگے بڑھنا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا پتا چلا؟ یہ فقط عطف ہے، ذاتیں دو ہیں، حکم ایک ہے۔ جو رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا یوں سمجھے وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا، اور جس نے رسول اللہ کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس نے اطاعت اللہ کے رسول کی کر لی اس نے اطاعت اللہ کی کر لی۔ جو نافرمان اللہ کا ہوا وہ نافرمان رسول اللہ کا ہوا، جو رسول اللہ کا ہوا وہ اللہ کا ہوا۔ فقط ذاتیں دو ہیں، حکم سب کا ایک ہے۔ نہ بڑھو۔ بعض صحابہ تھے جو قربانیاں پہلے کر لی، جنہوں نے قربانی پہلے کر لی، ابھی نماز ادا نہیں کی، حضور نے قربانی نہیں کی، انہوں نے قربانی پہلے کر لی۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول نے ابھی قربانی نہیں کی، تم نے پہلے کیوں کر لی ہے؟ تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی دوبارہ کرو، وہ فقط گوشت ہی تھا جو تم نے کھا لیا۔
ایک صحابی آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی بکرا تھا میں نے کر لیا اور تو کچھ نہیں فقط 6 مہینے کا ہے بکرا اپنا بھیڑا ہے میرے پاس 6 مہینے کا اگر آپ کہیں تو کر دوں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کا دمبا ہونا چاہیے 1 سال کا بکرا ہو 1 سال کا چھکرا ہو اگر اس سے کم ہو تو قربانی شرعی حکم یہ ہے گائے 2 سال کی ہو بھینس 2 سال کی ہو 5 سال کا ہو کہتا حضور میرے پاس چھترا ہے 6 مہینے کا ہے قربانی کا تو فرمایا تو کر لے لیکن کسی اور کو اجازت نہیں ہے فقط تو کر لے کسی اور کو اجازت نہیں ہے حکم تو وہ تھا اس کو کیوں نکال دیا فرمایا یہ میرا اختیار ہے یہ میرا جس کے لیے جو لاگو کر دوں جس کو جہاں سے نکال دوں میں شریعت کا حاکم ہوں جو کروں کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے حاکم بنا کے بھیجا ہے میں مجبور نہیں ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پہ جانے سے کچھ نہیں آتا ہے جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں حضور ادھر کھڑے ہیں قبلہ ادھر ہے حضور نے دل چاہا کہ یہ مسجد اقصی نہیں مسجد حرام قبلہ ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا بابو نے سوچ کے کہا ابھی دل میں خیال ہے کہا نہیں ہے اوپر دیکھتے ہیں دوسرا سپارہ اٹھا کے دیکھیے اوپر اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں دل میں آتا ہے کہ مسجد حرام ہی ہونی چاہیے ہمارا قبلہ اللہ فرماتے بابو سوچ کیا رکھے ابھی سے اپنا چہرہ ادھر پھیر ابھی اسی وقت اسی نماز میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھی قبلہ ادھر تھا 2 پڑھی تو قبلہ ادھر ہو گیا صحابہ جو تھے وہ بھی ادھر قبلہ کر رہے ہیں جہاں حضور کا قبلہ ہے سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تھی تعظیم مصطفیٰ یہ تھی تعظیم مصطفیٰ تکریم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا قبلہ تو ادھر تھا حضور نے کچھ کہا نہیں ہمیں بتایا نہیں مسئلے کا پتہ چلا نہیں ابھی تو حضور ادھر تھے ابھی ان کا منہ ادھر ہو گیا دیکھا نہیں بعد میں پوچھے کہ ابھی تو ادھر نماز مکمل کرو ہو سکتا ہے ان کو حکم تو آ گیا ہمیں تو کہا نہیں ہمارے لیے تو یہ حکم ہے نہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ سبحان اللہ مسجد دوسری بناتا ہے نبی تک مکہ کے اندر موجود ہے مدینہ کے اندر وہیں سے قبلہ وہیں سے پھیر لیا چہرہ نماز مکمل کی صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا ابھی تو ادھر قبلہ تھا اپوزٹ سائڈ کیسے ہو گئی اب اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں اب یہاں پر امام نماز پڑھا رہا ہے مقتدی یہاں پہ کھڑے ہیں توجہ چاہوں گا اب یا تو امام یہاں سے مقتدیوں کے آگے چلا جائے اور ان کا چہرہ ادھر ہو جائے میری بات سمجھ آ رہی ہے نماز ایسے پڑھ رہے ہیں مقتدی پیچھے ہیں میرا منہ ادھر ہے مقتدیوں کا بھی ادھر ہے اب اپوزٹ سائڈ پہ جانا ہے منہ پیچھے کرنا ہے اب میں تو یہیں سے ایسے ہو گیا اب جو مقتدی ہیں وہ اگر پیچھے نہیں آئیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام کے آگے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے اب 2 ہی صورتیں یا تو وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ کے حضور پہ پیچھے پھر کھڑے ہو گئے یا پھر حضور صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے چہرے اپوزٹ سائڈ پہ کر لیے لیکن قرینے قیاس یہی ہے کہ حضور نے فقط چہرہ پھیرا صحابہ پیچھے آ گئے ہوئے صحیح بخاری مسلم کی روایت بہت مشہور ہے ایک قبیلہ ہے بنی عمر بن عوف وہاں پر جھگڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا فیصلہ کرنے کے لیے حضور وہاں تشریف لے گئے دیر ہو گئی جاتے ہوئے اس روایت ابن عساکر نے بیان کیا جاتے حضور کہہ گئے کہ حضرت بلال کو اگر مجھے دیر ہو جائے تو وہ فخر کو کہنا نماز پڑھا ہائے ہائے ابو بکر کو کہنا وہ نماز پڑھا دیں حضور چلے گئے دیر ہو گئی زور کی اذان ہو گئی جماعت کا ٹائم ہو گیا حضور تشریف نہیں لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں عمر فاروق بیٹھے عثمان غنی بیٹھے علی مرتضی بیٹھے حضرت بلال سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس گئے جناب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نماز پڑھائیں گے فرمائش کہ میں پڑھا دیتا ہوں آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھانی شروع کر دی ابھی نماز شروع ہوئی کی تھی کہ حضور تشریف لے آئے اللہ اکبر اب
اب جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے سیاق و سباق کو ملائیں، اپنی توجہ کو ادراک کو ذرا دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز شروع ہوئی تھی، حضور آ گئے، کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور انتظار کر رہے تھے، دیکھو یہ سارے اس امام کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس امام کو قبول حضرت ابوبکر صدیق کو، جنہوں نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی موجودگی میں پڑھائیں. حضور نے پیچھے 2 نمازوں کی ابتدا کی ہے. نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 نمازیں حضور کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں. فقط حضور کی موجودگی میں یہ 2 امام ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور کی موجودگی میں امامت کرائی ہے. حضور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق دلچسپ بات ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آگے پیچھے سے. اب جس وقت پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوئے تو ساتھ والوں نے وسلم آ گئے ہیں، انہوں نے کہا آگے والوں کو سائڈ تو حضور پاک آ گئے، وہ سائڈ پہ ہو گئے، راستہ دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں، جب اس صف میں گئے تو انہوں نے پھر تالی بجائی. یہ صحیح روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے. پھر انہوں نے تالی بجائی. دوسری صف والوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پھر تیسری صف میں آ گئے. جب تیسری صف والوں نے دیکھا کہ حضور تشریف تھا، انہوں نے تالی بجائی. ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں آج چلیے کہ نماز پڑھی تھی، پیچھے تالیاں کیوں بجتی ہیں؟ پہلے کبھی یہ ہوا نہیں، آج چلیے نماز بھی ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے نماز کا، تالیاں کیا بجتی ہیں؟ پہلی صف پہ جا کے حضور کھڑے ہوتے، پہلی صف والے تالی بجاتے. ابو بکر صدیق نے سوچا کہ پیچھے کوئی معاملہ ضرور ہے، سارے تالیاں ہو جانے لگ پے. ہن دسو وہ کی کرتے سن؟ پہ نماز پڑھ رہے سن یا کوئی ہوتا کرتے سن؟ اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گل سمجھ آئی آپ کو؟ سبحان اللہ. نماز کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. سارے کی توجہ اللہ کے پاس ہے، نماز والے پاس ہے ہی نہیں. سارے کی توجہ نبی پاک والے پاس ہے. سبحان اللہ. سارے کا دھیان ادھر، توجہ ساری ادھر، سارے نماز والے پاس خیال گھاٹی ہے، سارا خیال ادھر. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے بولا کہ پیچھے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنا شروع ہو. یہ حدیث پاک ہے، یہ ساتھ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا. ابو بکر بڑا سونا کیا لگنا ہے، میں تیرے پیچھے نماز پڑھنا پیچھے نہ آؤ، لو میں پیچھے آئے. سارے یار نبی دے عاشق، اے چارے یار نبی دے عاشق، تے نہیں کوئی اینا چارا ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی، اینا جان سارا ورگا. ہزاراں ورگا، ہزاراں. ابو بکر یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے اسے قابل سمجھے. اللہ اللہ اللہ. حمد اللہ علیہ. ابو بکر نے اللہ کی حمد بیان کی تھی، مولا تیرا شکر تیرے محبوب خالق کائنات ہوتے. میں کیا تو ہوتے ہی کھڑو. سبحان. ادب کی طلب نے پھر بھی پیچھے آ گئے.
نہیں کھلوتے. حضور اگے گئے, نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے سلام پھیریا. آخیا ابو بکر تینوں جو آخیا سی اتنے کھلو, تو کھلوتا کیوں نہیں سی؟ میں جو آخیا سی کھلو کے نماز پڑھا, میں پیچھے پڑھنا, تو کھلوتا کیوں نہیں سی؟ ابھی وہابے تے پتر دی کی مجال ہے تہاڈے اگے کھلو کے نماز پڑھائے؟ اللہ دے رسول کے اگے کھلو کے ابھی وہابے تے پتر نماز پڑھائے, ابو بکر حضور نہیں. حضور نے آخیا یہ نہیں آخیا کہ تسی میری تعظیم کی نماز پڑھدیاں ساری نماز ٹوٹ گئی ہے. نماز اللہ بھی پڑھ دے سو توجہ میرے عرضی کو نہیں, دھیان میرے عرضی, تعظیم میری کیتی ہے. تعظیم اللہ بھی کرنی چاہیے تھی نماز کے اندر, نماز رکھتی کے پڑھتے ہو, میرے عرض میں کیوں کیتی ہے تسی تہاڈی ساری دی نماز ٹوٹ گئی ہے. جویں کچھ لوگ کہندے نے کہ نماز دے اندر جے کھوٹے دا گدے دا اپنی بیوی دے نال زنا کر, اپنی بیوی دے نال جماع کرن دا بھی خیال آ جائے تے نماز نہیں ٹوٹدی, جے نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر. اسی کہنے ہیں جب تک حضور کا خیال آؤندا نہیں, خدا دی قسم نماز ہوندی نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جنہاں نے 1.25 لاکھ ہندوؤں مسلمان بنایا, انہاں دی گل پکی ہے کہ نہیں؟ بے شک, بولو بے شک پکی. اسلام بھی آیا ہے ساڈے کول انہاں ولیاں دے ذریعے آیا ہے, انہاں ولیاں دے ذریعے آیا ہے, تے سانو اتباع بھی انہاں دی کرنی چاہیے. وہ کہندے نے ہر ایک کے در نماز نبی ند جمال دوست, ہر ایک کے در نماز نبی ند جمال دوست, ہر ایک کے در نماز نبی ند جمال دوست, فتویٰ حمید ہم کے نماز قضا کند. میں ایک کہنا لوگ تے کہندے نے جے نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی, میں کہنا جے نبی دا خیال نہیں آیا تے نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز ہی نہیں ہوندی. اللہ سبحان اللہ. فتویٰ حمید حق کے نماز قضا کند. میرا فتویٰ ہے کہ نماز تیری ہوئی ہی نہیں ہے, تو اپنا محبوب کا جلوہ ہی نماز میں نہیں دیکھے. اللہ. ایک اور حدیث, اس حدیث میں تین جب مقام جو کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے, بخاری مسلم تین مقام جو صرف بخاری پڑھنا, دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے, بہت محقق کتابوں کے اندر, مستند کتابوں کے اندر, لیکن بخاری کیونکہ صحیح مانی جاندی ہے. تین مقام دے اوپر امام بخاری نے نقل کیتا ہے. تین دن ہو گئے نے حضور تشریف نہیں لے نماز پڑھان واسطے, حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاندے رہے پے, صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں, تے حضور دی طبیعت کو تھوڑی جی ٹھیک ہوئی ہے, تے حضور دا جڑا حجرہ انور ہے نا, جو تے کھلوو نا حضور دا جتھے ممبر ہے تے بالکل سجے پاسے, کھبے پاسے پہ, کہڑے پاسے؟ کھبے پاسے. حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا کھبے پاسے. حضور نے پردہ لٹکیا ہوا ہے سامنے, اپنا پاری جڑی ہے نا مسجد الکوفی, پردہ سامنے لٹکیا ہوا ہے, تے حضور نے انہیں تھوڑا جا پردہ چکے, انہیں تھوڑا جا پردہ چکے. حضرت انس بن مالک سے اس طرح پردہ چکے, تے دیکھیا ہے حضرت انس بن مالک نے خدا دی قسم حضور دا چہرہ ان پہ لگتا ہے جی قرآن کھولیا. اللہ سبحان اللہ. صحابہ کہنا خدا دی قسم اس دن جنہ حضور دا چہرہ سونا دیکھیا سی, زندگی کے اندر کچھ ہے دیکھی نہیں. اللہ اندر سونا کھلیا قرآن نظر کیا ہوتا سی سن. بہممنا اسی ارادہ کر لیا کہ نمازوں توڑ دئیے, سارے دیا نظرہ حضور والے پاسے ہو گئی ہیں. کعبہ اس پاسے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ اس پاسے, سارے نے چہرے پھیرنا اس پاسے. اللہ کعبے تو چہرہ نہیں پھیر گیا. صحیح بخاری کا پڑھنا تین مقام جو تو امام بخاری نے صحیح روایت نقل کی تھی. کعبے کی طرف کا چہرہ پھیر گیا تو حضور والے پاسے ہو گیا. ادھر دیکھیں
امام کی توجہ کہندے وہ اپنا مصلی چھڈ کے پیچھے آن لگ پے حضور اوتھے ہی نہیں آتے واہ محبت اے تعظیم مصطفیٰ ہے کی ہے یہ تعظیم ہے مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ ہے ادب مصطفیٰ ہے نماز کے اندر بھی ادب مصطفیٰ ہے سر تے سجدہ کرے اللہ دے وال دل چکے محمد مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ انہوں نے اپنے چہرے بھی پھیر لے سینے بھی پھیر لے ان کی مسئلہ سن لو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ اگر تہاڈا اچانک اس پاسے قابل پھر گئے ہے فوری طور پہ اپنا چہرہ قابل کر لیا تو ٹھیک ہے جی اگر زیادہ دیر ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی اللہ جی اگر تہاڈا سینہ قبلہ اگوں تھوڑی دیر واسطے بھی پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی تہاڈی اے فقہی مسئلہ ہے اے کی ہے فقہی مسئلہ تہاڈے ساڈے واسطے فقہ دا اے مسئلہ لیکن صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں چھٹو تسی خود جان کے منہ اس پاسے کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں دیکھ کے صحابہ کرام سامنے کھڑوتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیر لے چہرہ پھر گیا سینہ پھر گیا منہ پھر گیا حضور علیہ پاسے دیکھن لگ پہنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتے ہیں شاید نبی پاک آ کے نماز پڑھان لگے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن لگ پہنے جس وقت دیکھا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دیکھ کے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دل کردا سی نمازاں توڑ گئی چہرے مصطفیٰ وال موڑ گئی ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ودھا مرحبا 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 دل نہیں کرتا سی نمازاں چھڈ دئیے ادھر دیکھیے بھائی نمازاں پھر بھی ہو جان گیاں پر اے تیرا پھر ہوئے نظر آئے گا سبحان اللہ نمازیں گر قضا ہوں تو ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوتی ہیں اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نمازیں گر قضا ہوں تو پھر ادا ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں ارادہ کر لیا نمازاں چھڑ دیو پھر پڑھ لیں گے پہلے مصطفیٰ کریم کا چہرہ حضور نے دیکھا ہے دیوانے ہو گئے نے مجنوں ہو گئے نے ساری توجہ انہاں دی کعبے نو ہٹ گئی نماز نو ہٹ گئی حضور نے فرمایا ان اتموا صلاتکم فرمایا حضور نے کہ ایتھے نماز پوری کرو اپنی بھائی کوئی میرے زیادہ آئے نہیں اپنی نماز مکمل کرو نے نماز مکمل کی تو حضور نے یہ نہیں آکھا بھی تہاڈا سینہ بھی ہٹ گیا چہرہ بھی ہٹ گیا تسی پھر گئے سو میرے تہاڈی کسے دی نماز نہیں ہوئی فرمایا نہیں تہاڈی نماز مکمل ہو گئی ہے اللہ 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 قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ مالکی نے ایک فتویٰ ایک مسئلہ لکھی ہے اپنی کتاب الشفا پہ تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلان کے اور نماز توڑ کے حضور کے کول چلا جائے فرض نماز توڑ دے چلا جائے حضور کی بارگاہ کے اندر حضور انہوں کہیں جا بازار دے وچوں کوئی سامان لے آ سبزی لے آ کوئی سودا لے آ اور چلے جائے اٹھے ٹر جائے جا کے سبزی لے آئے سامان لے آئے جو کچھ لینا لے آ کے وہ آ کے حضور نو گوے جب حضور کہیں ٹھیک ہے ہن چلا جا آ کے جتوں نماز چھڈ کے گیا سی اس کو پڑھے نماز گئی نہیں ہوتی سبحان اللہ بے شک بے شک کوئی کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جنہیں نہیں تعظیم کی دی جائے بولو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکاہ شریف کے اندر حدیث نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ حضور نے بلایا سعید نماز پڑھ دل اشارہ یا کہ پہلے نماز پڑھ لانا میں نماز پڑھ کے تو بار گئے جانا تھوڑی دیر ہو گئی نماز تب سلام پھر دوسری بار گئے پہنچے انہوں نے فرمایا دیر کیوں لائی ہو انہی کون تو مصلی حضور میں نماز پڑھ رہا ہے حضور نماز پڑھ فرمایا قرآن کا حکم نہیں سنیا کہ جس وقت اللہ و رسول بلائے تھے نماز میں چھڑ کے چلے جاؤ اللہ 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 نہیں سنیا حکم حضور غلطی ہو گئی حضور غلطی ہو گئی یہ نہیں آکھیا حضور پہلا نماز پڑھی ہے کہ تہاڈی گل سنی ہے رب دی نماز پڑھنی ہے تسی یہ بلاؤ نماز چھڑ نہیں
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے اطاعت رسول اللہ کی کی ہوتی ہو گئی ہے نماز. بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تعظیم کے بے شک. حضرت امام مالک کے فقہ مالکی دے مبتدا دے پیشوا نے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد خضرا دے تھلے بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی. بے شک. کئی سال تک پڑھائی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں انہاں دے کول ایک باری درس حدیث سننے واسطے گیا. فرماتے ہیں میں حدیث پاک کا درس سن رہا ہوں. درس سندیا میں دیکھا کہ حضرت جناب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، متغیر ہو گیا. ایک باری دیکھا، دو باری دیکھا، تین باری دیکھا، چار باری دیکھا، 16 باری دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. ایک باری لال ہویا، دوسرے باری ہویا، تیسرے باری ہویا، چوتھی باری ہویا، اپنی کنڈیشن تے پھر ہو گیا، پھر اپنی کنڈیشن تے 16 باری میں تکیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جس وقت حدیث پاک ختم ہوئی میں حضور کی بارگاہ کے اندر گیا. جناب والا آج کی ہو گیا؟ فرمایا ذرا میرا کرتا تے چک بیٹھی کیڑی شے ہے؟ فرماتے نے میں جس وقت امام مالک کا کرتا چکیا بیٹھا تے 16 ڈنگ پچھو نے مارے ہوئے نے. اللہ. کتنے ڈنگ؟ 16. 1 2 3 4 5 نہیں 16 ڈنگ بچھو نے مارے نے. لیکن وہ ٹس تو مس نہیں ہوئے، ادھر بھی نہیں ہوئے، چہرے کا رنگ بدلتا رہا ہے. ادھر سجے کبے نے کیوں؟ فرمایا میں نبی کی حدیث کیا پڑھانا. حضور سے کلام کر رہا ہوں میں. حدیث پڑھاتے ہوئے ادب رسول اتنا ہے، فقط حضور کی حدیث کا ادب اتنا ہے. ڈنک کے ڈنک کھائے جا رہے ہیں لیکن اس بچھو کو ہٹاتے نہیں ہیں، اپنا کرتا بھی نہیں اٹھانا گوارا کرتے کہ کہیں حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. گلیوں میں چلتے ہیں تو دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں، دیواروں سے کپڑوں کو رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں، کپڑے بعض دفعہ پھٹ جاتے ہیں. گلیوں کے درمیان میں نہیں چلتے. پوچھا جناب وجہ کیا ہے؟ گلیوں کے درمیان میں چلتے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہیں مصطفیٰ کے قدموں میں میرا قدم نہ آ جائے. مصطفیٰ کہیں بھی گلیوں میں چلا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کا قدم حضور کے قدم پہ نہ آ جائے، گستاخی نہ ہو جائے. میں دیواروں سے لگ کے لپٹ لپٹ کے چلتا ہوں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں لیکن تعظیم رسول گلیوں کی طرف جا رہی ہے. ساری زندگی کبھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، ساری زندگی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے. پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مدینہ تو رسول ہے، حضور کے شہر میں سواری استعمال کرو، نہیں یہ قدم کس لیے ہے. اللہ. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، بال و دولت رکھنے کے باوجود زندگی میں فقط ایک حج کیا، مدینے سے باہر نہیں نکلے ہیں. فقط ایک حج جو فرض تھا فقط اس کی ادائیگی کے لیے نکلے. پوچھا حضور آپ جا سکتے تھے، آپ کے پاس اسباب تھے لیکن گئے کیوں نہیں؟ فرمایا زندگی کا پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں زندگی ختم ہو تو روضہ رسول پہ ختم ہو جائے. یہ ادب رسول ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. ان سے پوچھا گیا، کسی نے مسئلہ پوچھا حضور آج کل جاؤ نا حضور کے روضے پر تو حضور کے مواضع شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگو تو کچھ مولوی فوری یلا خلاص شرک ادعو اللہ. وہ کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو، ادھر چہرہ نہیں کرو، حضور کی طرف چہرہ نہیں کرو. یہ آج کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فوراً پکڑ کے اس کا چہرہ ادھر کر دیں گے. نہیں ادھر نہیں، ادھر مانگو. اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو ادھر مقید کر دیا، منحصر کر دیا. اللہ ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے. کیا کعبے میں اللہ بیٹھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ آئے. آگے کعبے میں اللہ بیٹھا ہے. اللہ تو مومن کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. بے شک.
یا کہ تیرے اندر وسدا تینوں اینی پہن لکھے. امام مالک کو کسی نے پوچھا جناب یہ دسو استقبل القبلۃ وادعو ام الى مواجبه خناقہ. پوچھا جناب جی تو میں دعا کرن لگا تے میں قبلے ال منہ کراں یا ادھر حضور تے چہرے وال حضور دے روضے ال منہ کر کے نہ دعا مانگا. ان مسئلہ پوچھا امام مالک کو جڑے امام نے وقت تھے محدث نے مفکر نے فقیہ نے. توجہ حضرات حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں جناب چہرہ ادھر کریے کہ ادھر فرمایا بل استقبلہ لما تصرف عنہ وجہک وہو وسیلتک وسیلت ابیک آدم. فرمایا نہیں چہرہ ادھر ہی رکھ حضور دے روضے ادھر نہیں کر چہرہ ادھر ہی رکھ. فرمایا کیوں جناب؟ فرمایا کو تیرے بھی وسیلہ نے تیرے پیو آدم دے بھی یہی وسیلہ بنے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہو وسیلتک وسیلت ابیک آدم. فرمایا تیرے پیو آدم نو بھی اگر معافی ملی ہے تو ایسے بوئے تو ملی ہے اس بوئے انہوں منہ کیوں پھیرنا ہے؟ ادھر منہ کر فیشفع اللہ. اللہ تو سفارش کر اللہ بھی بارگاہ دے اندر یا اللہ اینا صدقہ میرے گناہ معاف فرما. فیشفعک اللہ. اللہ تیری شفاعت اینا دے صدقے قبول فرما کے تیرے گناہ معاف فرما دے گا. بے شک اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے دو تین گلاں نے بڑیاں امپورٹنٹ ہیں. حضرت اسرائیل نے آج تک کسے کولوں اجازت نہیں منگی کہ میں تیری روح قبض کرنی ہے. انہوں لوڑ ہی نہیں. اللہ نے انہوں سپر پاور دیتی ہے. حامان شداد فرعون قارون سارے نو منٹ دے اندر جان کرنی پتہ ہی نہیں لگن دیتے. لیکن جس وقت نبی مدارج النبوت کے اندر شیخ موقع عبدالحق بہت استری کی رحمت اللہ علیہ نگر کیتا ہے. فرمایا جس وقت حضور دا وصال دا وقت آیا نا کہ حضرت اسرائیل حضور کے بوئے تے جا کے کھڑے ہو گئے. جا کے دستک دیتی بوا کھڑکایا تے حضور تے کول جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پوچھیا بوئے دے باروں کون ہے؟ میں ایک عربی آیا دیہاتی میں حضور کو ملنا چاہنا. ہائے 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 توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور کو ملنا چاہنا. میں بڑا دوروں آیا میں دیہاتی ہاں عربی ہاں. فرمایا ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں پھر کدی آئی. ہائے ہائے ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں پھر کدی آئی. تھوڑی دیر کھلو پھر دستک دی. پھر پوچھا کون ہے؟ بی بی جی میں عربی ہاں دیہاتی ہاں بڑا دوروں سفر کر کے آیا میں نبی پاک کو ملنا چاہنا. فرمایا تینوں نہیں آخیا ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ غصے نال بولیا تینوں نہیں پتا؟ تینوں دسیا ابا جی کی طبیعت ٹھیک پھر کدی آئی؟ تھوڑی دیر پھر جا کے پتا پھر زیادہ غصے ہو گیا. میں تینوں آخیا ابا جی کی طبیعت نہیں ٹھیک پھر کسے ٹائم آتی تو بوئے کھڑکان لگ پیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا پاکا ہویا پوچھیا کہ فاطمہ کون ہے باہر کیدے نال پی ہے بولنی ہے؟ عرض کی ابا جان باہروں کے عربی آیا ہے دیہاتی ہے انہوں میں تین باری آخیا کہ ابا جی کی طبیعت نہیں ٹھیک پھر کدی آ جائے. وہ کہنا میں ملنا ہے. حضور نے آواز سن لی. فرمایا فاطمہ کہ او جڑا کبھی کسی کو اجازت نہیں مانگتا. یہ تیرے ابا جی دی تعظیم سے کیتی ہے نہ اسے کبھی پہلا کسی کو اجازت منگی ہے نہ میرے تو بعد قیامت تک کسی دی اجازت لوڑ ہے نو منگن دی. نہ منگے گا قیامت تک کسی دی اجازت انہوں لوڑ ہی نہیں. تے او ہے جڑا ماما تو پتر جدا کر لیندا ہے. پترا تو ماں پیو جدا کر لیندا ہے. اللہ اکبر. پترا کو یتیم کر چھڑتا ہے. اے رستہ نو قطع کرنے والا ہے. تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ ابا جی نے فرمایا اسرائیل آیا ہے. اسرائیل آ گیا حضور کی بارگاہ کے اندر. حضور مینوں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا حضور کو پوچھی جی اگر تہاڈی رضا ہوے تے میں روح قبض کر لاں جے رضا نہ ہوے تے پھر نہیں کرنی.
جی رضا ہوئے تو میں روح قبض کرنا ہے، جی رضا نہ ہوئے تو میں روح قبض نہیں کرنا۔ فرمایا واقعی اللہ نے کیا کہا سچی سونے ہیں جی اجازت تو ہوئے گی تو روح قبض کرنا گا، ورنہ اللہ نے بھی حکم کہی دیتا ہے کہ کملی والے کہن تے ٹھیک ہے، جی نہ کہن تے پھر واپس آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اجازت منگتا کیوں سی پیا؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، یہی حضرت اسرائیل سن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر انسانی شکل دے اندر نور بشر کا نہیں رفڑ وہ کیا لوگ کہتے ہیں اگر کوئی نور ہو بیتے وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے، یہ بشر ہے تو نور نہیں ہو سکتا ہے، بے وقوفی دیا اللہ نے ظاہر پاگل لوگ نے جنہوں کو پتہ نہیں قرآن و حدیثوں کا واقف جڑے بندے نے نا وہ حقیق لوگ نے وہ ہو جا گلا نہیں کرتے۔ حضرت جبریل کون ہے؟ فرشتے اور نور نہیں، اور نور نے کہ جدو حضور کو ہوتے نے بشر بن کے حضرت موسیٰ کو ہوتے نے بشر بن کے نور ہوئے تے بشر بن کے آ سکتا ہے، جس بشر ہوئے تے نور نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جا کے آتا ہے جناب سامنے کھڑے ہوئے کیویں آئے ہیں جناب کو روح قبض کرنی ہے، ایک چاند دی بڑے جلالی نفیس ہیں، ایک تھپڑ دیتا اکھ دا ڈیرا نکلیا اوتھے جا کے جلالی نبی سن ایک تھپڑ دیتا ڈیرا اکھا نکل گیا ہاتھ تے چکیا تے اللہ دی بارگاہ مولا ایہو جو کول بھیجیا جڑا پڑھنا ہی نہیں چاہندا ہے ہاتھ کر دیتا اللہ دل سوچدا کہ تو تے ہور کول بھیجیا جی ایہو جو تے تیرے آ سب کام صاف ہو گیا ہے مولا ایہو جو کول بھیجیا جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا انہیں میرا ہی حال کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو کہ فرمایا جاؤ تسی اے میرے لمبا تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تمہاری کی ضرورت نہیں بے شک اب میں بیٹھ کے تھک گیا ہوں میں امید دیر کھلوڑ تو جتنی دیر میں بیٹھا بے شک قاری صاحب اسی سنوں تے بیٹھے ہیں، اسی بیٹھے ہیں سنیں۔ مینوں ایک میسج آیا ہے یہ ہن دوران میں طرح پڑھو کی انہاں کہ جی رات کے 3 بجے تک تھوڑا بیان مکیا تے بیان مکیا تے مکمل کر کے جائے جب مینوں نہیں پتہ کنے کیتا ہے ہنے پیچھے آیا توجہ ہے کہ نہیں، لیکن میں زیادہ کرنا نہیں تھوڑا مختصر ادب رسول اللہ سے مولا ہے بیلا انہیں کٹ دیتا ہے میرا آنکھ میری کٹ دیتی ہے جلالی نبی صاحب بے شک اب جوڑ کے فرمایا جاؤ نہ کول تے ایک نہ ٹکا لے جا چٹے رنگ دا جنت دے وچوں جا تو نہ دے کے کھلار دے انہاں نوں اپو جناب اے ٹکا خدا بیان ہو سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو نور پیدا ہوا تھا تو وہ نور محمدی کا سیرت تو بعد میں تھی، اس وقت کہاں سیرت آ گئی تھی؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی مقدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جس وقت حضور کی سیرت صورت حضور کی سنن کا بیان ہو تو اپنے جسم کو محو ادب بنا لیا ہے۔ یہ لازم ہے ہر مسلم پر جس وقت حضور کی سیرت کا، حضور کی صورت کا، حضور کے فقط نام کا ہی ذکر ہو رہا ہو تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حضور کی تعظیم کرتے ہوئے وہیں پر جان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، یہ وہیں رہنے دے بھائی، یہ بات میں آ جائے، مہربانی وہیں رہنے دے، بعد میں جب ہوگی تو میں کھلا دوں گا، مہربانی۔